کہ ان پر سخت تنقید کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب 100 موسٹ انفلوئنشل ہیومنز ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کو مرتب کرتا ہے تو پہلا نام جو لکھتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھتا ہے. جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مطالعہ کیا، ٹھیک ہے، ان کے اخلاق کا مطالعہ کیا، تو وہ بے اختیار ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دوں. اب میں عظیم بھائی آپ سے بہت مشکل سوال کرنے والا ہوں، تو دل تھام لیں آپ. سوال یہ ہے کہ بیسیکلی ایک کمپیریزن میں ڈرا کر رہا ہوں اس میں، کہ آج کے جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے ہیں، اربوں انسانوں کو انہوں نے جو انفلوئنس کیا ہوا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. آج کل جو ہے وہ ایلن مسک صاحب بہت مشہور ہیں اپنی ٹیسلا کو لے کے اور اسپیس ایکس کو لے کے، اور وہ بالکل کائنات کو تصویر کر رہے ہیں. پھر امیر ترین انسان جیف بیزوس ہیں، بل گیٹس ہیں. آئی مین دیز آر امیزنگ پیپل. ان کی جب آپ شخصیات کو آپ پڑھتے ہیں، گاندھی کا بھی بہت ریفرنس دیا جاتا ہے. ہم جو ہے وہ محمد علی جناح صاحب کو بھی پڑھ چکے ہیں، کم سے کم بچپن میں تو ہم سب نے ہی پڑھا ہے ان کو. تو جب آپ ان بڑے لوگوں کی شخصیات کا تقابل کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچایا، یعنی انبیاء کرام، ان شخصیات میں جو آج کل اربوں انسانوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اور ان شخصیات میں جنہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو انفلوئنس کیا اور آج تک کر رہے ہیں، ان میں کیا آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے بنیادی؟ بہت اہم سوال ہے. یقینی طور پہ میرے نزدیک جو میں اس وقت سوچ پا رہا ہوں، دو مرکزی فرق ایسے ہیں کہ جن کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کیسے ایک نبی باقی بڑی شخصیات سے جو ہماری تاریخ میں گزری ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ نبی یا رسول جسے آپ میسنجر کہتے ہیں، پیغام لانے والا، ٹھیک ہے، وہ کوئی تبع آزاد نہیں ہوتا. یعنی وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ پیغام لانے والا ہوتا ہے. یعنی باقی جب آپ کسی بڑی شخصیت کی بات کرتے ہیں جس نے انقلابی نوعیت کا کام کیا، چاہے سائنس میں کیا ہو، ادب میں کیا ہو، شاعری میں کیا ہو، کھیل میں کیا ہو، کسی بھی شعبے میں کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی طبع آزاد کے ساتھ اسے جو ہے نا انجام دیتا ہے. یعنی وہ اپنی کوالیفیکیشن حاصل کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کچھ نتائج قائم کرتا ہے اور پھر وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اپنا ایک شعوری سفر ہوتا ہے. جبکہ نبی یا میسنجر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پیغام لانے والا ہوتا ہے، وہ اس میں ایک لفظ کا بھی رد و بدل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو منتقل کرتا ہے اور اس کی زندگی اسی ٹیکسٹ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دکھانے میں گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی زندگی کا جو ایک اہم ٹاسک ہوتا ہے، ظاہر ہے 100% میں تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو دین سے براہ راست متعلق نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ جو اس کا ٹاسک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا ٹیکسٹ بھی پرووائڈ کرے اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی پرووائڈ کرے. تو یہ تو ایک بیسک ڈفرنس ہے کہ ایک طرف طبع آزاد ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ عبداللہ ہے، یعنی اللہ کے عبد، اور رسول اللہ ہے، میسنجر آف اللہ. یعنی کہتے ہیں نا ڈونٹ کل دا میسنجر، جو ایک جملہ ہے اس کے اندر کہ بھائی میسنجر کو قتل مت کرو، اصل وہ تو بیچارہ پیغام لے کے آیا، اصل پیغام جس کا ہے وہ ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے تو وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلا ایک بنیادی فرق ہو گیا جو کہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کے حوالے سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن دوسری بڑی اہم چیز ہے کہ کس طریقے سے آپ کسی بھی بڑی شخصیت کی کامیابیوں کو اور ایک رسول کی کامیابی کو، ٹھیک ہے، یا اس کے انفلوئنس کو، ٹھیک ہے، یعنی بڑی شخصیات کا انفلوئنس ہوتا ہے نا اپنی فیلڈ میں، آئنسٹائن ہے، ٹھیک ہے، نیوٹن ہے، یہاں پہ آپ ٹیسلا کی بات کر رہے ہیں، آپ اگر باقی بھی انٹرپرینورز کے اندر بھی آپ چلے جاتے ہیں، آپ رچرڈ برانسن یا کسی کی، ان لوگوں کے انفلوئنس ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ چیزیں پیش کی ہیں، انہوں نے اپنا ایک درجہ، وہ انفلوئنس کیسے مختلف ہے ایک رسول کے انفلوئنس سے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار کوئی اپنا تعریف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنا تو تعریف کرے گا ہی نا. ٹھیک ہے، ایک مسلمان کی تعریف کرے تو کیا بات، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی مسلمان کی تعریف وہ کرے گا ہی، اس کے پیچھے اس کو پتا ہے کہ یار میں نے تو اپنے مسلمان کا ساتھ دینا.
ٹھیک ہے, ایک بھائی اپنی بھائی کی تعریف کرے گا ہی, اسے اپنے بھائی کو ذرا اچھا دکھانا, ٹھیک ہے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے, یا وہ آپ کے حق میں نہیں ہے, کم از کم وہ آپ کی تعریف کرے, ریکگنائز کرے, تو یہ ایک بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار تعریف تو وہ ہے کہ جو کوئی آپ کا دشمن کرے, ٹھیک ہے, جو کوئی آپ کا مخالف کرے اس میں. تو اس لحاظ سے اگر آپ مائیکل ہارٹ کی جو شورۂ آفاق کتاب ہے, جو کہ 100 موسٹ انفلوئنشل مین ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ ہے, اس کا مطالعہ کریں. یہ مائیکل ہارٹ کرسچن ہے, عیسائی ہے, کٹر عیسائی ہے, ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں سمجھتا رسالت کے دعوے میں, ٹھیک ہے, ان پر سخت تنقید کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب 100 موسٹ انفلوئنشل ہیومنز ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کو مرتب کرتا ہے, تو پہلا نام جو لکھتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ لے کر آتا ہے باقیوں. ٹھیک ہے, وہ جیزس بھی بعد میں ہے, وہ آئنسٹائن بھی بعد میں ہے, وہ نیوٹن بھی بعد میں ہے, وہ باقی لوگ بھی بعد میں ہے. ٹھیک ہے, وہ الیگزینڈر بھی بعد میں, سارے بعد میں. ٹھیک ہے, لیکن سب سے اوپر جو ہے وہ ان کو رکھتا ہے. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ایک جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جب آپ غالب کی بات کرتے ہیں تو غالب ایک بہت بڑا شاعر ہے. ٹھیک ہے, وہ شاعری کا ایکسپرٹ ہے, اس نے شاعری میں ہو سکتا ہے انقلاب برپا کیا ہو, کئی نئی جو ہے نا چیزیں جہتیں جو ہے نا متعارف کرائی ہو. شیکسپیئر کی بات کرتے ہیں تو وہ نثر نگار ہے, اس نے نثر میں بڑا کام کیا. آپ آئنسٹائن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی, ٹائم ڈائلیشن اور یہ سارے کانسیپٹس گھومنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نیوٹن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کلاسیکل فزکس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ دوسرے کسی بزنس مین ٹیسلا کی بات کرتے ہیں تو اس کا سارا امپائر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن یہ سارے فیلڈ اسپیسیفک, یعنی سائنٹسٹ ہے کوئی تو اس نے سائنس میں بڑا کام کیا, کوئی اسپورٹس مین ہے اس نے اسپورٹس میں بڑا کام کیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ کیا لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ بھی تھے, فلاسفر بھی تھے, ٹھیک ہے, ریفارمر بھی تھے, اپنا جنگ کو ہیڈ کرنے والے بھی تھے, یعنی ایک جنگجو بھی تھے, ٹھیک ہے, ایک لیڈر بھی تھے, اور ایک لمبی فہرست ہے جیسے وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ اگر ایک عام انسان کو دیکھیں جو درجہ حاصل کرتا ہے, کسی فیلڈ میں بڑا نام کماتا ہے. رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں انقلاب لے کے آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار آئنسٹائن نے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا, ٹھیک ہے, یا کوانٹم میکینکس نے آ کر جو ہے وہ جدید سائنس کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک محدود انقلاب ہے جس سے آپ کی اور میری زندگی متاثر نہیں ہوتی. لیکن جب رسول آتا ہے تو معیشت میں بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے, نفسیات میں بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے, معاشرت میں بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے, فلسفے میں بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے, تربیت میں بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے. معاشرے کا ہر جزو جو ہے بدل جاتا ہے. انسان کی پوری شخصیت جو ہے وہ انقلاب کے اندر جو ہے نا اپنے روپ کو دکھانے لگتی ہے. تو یہ وہ انقلاب ہے یا یہ وہ انفلوئنس ہے جو ایک رسول انسان کے اوپر مرتب کرتا ہے. یہ کہیے کہ جو اس کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اس کی زندگی پر جو ہے نا ایک انقلاب آتا ہے, بنسبت اس دوسرے انقلاب کے جو کسی ایک انسان کی کاوش ہوتا ہے. بڑی بات ہے, لیکن وہ ایک فیلڈ سے, ایک سیکٹر سے, ایک چھوٹے سے جزو سے منسلک رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی فرق ہو سکتے ہیں, لیکن یہ دو مرکزی باتیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ کی گوش گزار کر دی. تھینک یو عظیم بھائی. اس میں ایک چیز جو شاید میرا خیال ہے کہ تحقیق طلب ہے, وہ یہ کہ ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بات کرتے ہیں ایز اے مسلمان, تو ہم تو ظاہر ان کو ان کے بچپن کی رویدات سے لے کے ان کے انتقال تک کی تمام جو ان کی زندگی کے مراحل تھے اس سے عام طور پہ واقف ہوتے ہیں, اور آپ جیسے بڑے لوگ تو گہرائی میں جا کے ان شخصیات کو پڑھتے ہیں. حضور کی شخصیت کو بھی ظاہر آپ نے آبزرو کیا ہوگا. لیکن اگر میں مسلم نہیں ہوں تو میں تو ان کو مسلمانوں کے ایک پروفٹ کے طور پہ ہی دیکھوں گا. تو اسی طریقے سے اگر ہم فرض کریں کہ میں بل گیٹس کی بات کرتا ہوں تو میں بھی ان چیزوں کو ہی دیکھوں گا جو میڈیا نے پورٹری کیا ہوا ہے. یعنی سوال کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ایک نیوٹرل بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ کیسے پیرلل ڈرا کرے گا ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر ہم خاص طور پر ان کی شخصیت کی بات کریں تو وہ
کیا چیز دیکھ سکتا ہے. صرف حضور کی نہیں، اگر کوئی جیسے اگر کوئی مسیحی ہے تو وہ اس کے لیے جیزس کی شخصیت بھی ہے، موزس کی شخصیت بھی ہے، باقی ڈیوڈ کی شخصیت بھی ہے. تو یعنی ایک بنیادی جو ایک جز ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی کہ آپ اگر آپ ون لائنر دیں کہ ہاں دیکھیں یہ ایک چیز ہے جو ان لوگوں کو ممتاز کرتی ہے. دیکھیں وہ ایک مجھے شعر یاد آیا جو ایک سکھ شاعر ہیں، انہوں نے کہا، ابھی کچھ عرصے پہلے میں سن رہا تھا، تو وہ سکھ ہیں، مذہب کے طور پہ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ ایک مشاعرے میں کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ محبت کسی سے ہو جائے کوئی چارہ تو نہیں ہے، محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں. اجازت نہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو بات ہے کہ محمد پر صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، محبت ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ہے، تو یہ بات کیوں نکلی اس کے ذہن سے، کیوں نکلی اس کے دل سے؟ کیونکہ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مطالعہ کیا، ٹھیک ہے، ان کے اخلاق کا مطالعہ کیا، تو وہ بے اختیار ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا، گو کہ ان کے پیغام کو نہیں مان رہا، ان کے پیغام کو تسلیم نہیں کر رہا، تبھی تو سکھ ہے، تبھی تو مسلم نہیں. لیکن چونکہ ایک شخص اپنے اخلاقی وجود میں اتنا اعلیٰ ہے، اس اونچائی پہ کھڑا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد جو ہے بے اختیار انسان اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے، تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محمد پر مسلم کا اجارہ تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہی سب سے بڑی جو ہے وہ شناخت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دوں. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت باپ کیسے تھے یہ دیکھیے، بحیثیت شوہر کیسے تھے یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، بحیثیت پیغمبر کیسے تھے یہ دیکھیے، بحیثیت لیڈر کیسے تھے یہ دیکھیے، ہر حیثیت میں بحیثیت جورسٹ کیسے تھے یہ دیکھیے. جب ان سب باتوں کا آپ باریکی سے جائزہ لیتے ہیں اور تعصب سے پاک ہو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، واقعی جو ہے نا بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد جو ہے نا وہ کجی تلاش کرنا نہیں ہوتا اور تخریب پھیلانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بات کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا کہ آپ کو ان سے محبت ہو جائے، آپ کو ان سے پیار ہو جائے. یعنی آپ مثال کے طور پر گوتم بدھا جو ہیں، ہم بدھزم کو درست نہیں سمجھتے، لیکن کیا گوتم بدھ کی ذہانت کا کوئی قائل نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی ہم سب کہیں گے کہ ہم نے ان کی باتوں سے سیکھا ہے، وہ بڑی اعلیٰ فہم، انہوں نے حکیمانہ گفتگو کی، حکیمانہ باتیں کی اس میں. ٹھیک ہے کہ وہ پیغمبر کے پیغام کو نہیں مانے، مسلمان نہیں ہے، لیکن جو ان کے اندر کوالٹی تھی اس کو ماننے کے لیے میری فطرت مجبور ہے جب میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں، انہیں پڑھتا ہوں. اسی طریقے سے جب آپ رسول کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی بھی رسول کو، تو وہ اپنی دور کے بہترین انسان ہوتے ہیں. یعنی اپنے دور کے نہیں، آتے تمام ادوار کے لیے، ہمیشہ کے لیے، لیکن اپنے دور میں بھی جو ان کے مخاطبین ہوتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا کمال کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبوت سے پہلے صادق اور امین. یعنی یہ فیصلہ کروایا جا رہا ہے کہ جی فلاں جو پتھر ہے وہ جو رکھا جائے گا وہ کس کے ہاتھوں رکھوایا جائے گا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رکھوایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ صداقت کا معیار ہے. حضرت خدیجہ جو ہیں، یعنی ابھی نبوت نہیں آئی ہے، وحی نہیں آئی ہے، وہ ان سے نکاح کا پروپوزل خود پیش کر رہی ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ اس کا اخلاقی کردار دیکھ رہی ہیں کہ اتنی اونچے اخلاقی کردار کے اوپر جو ہے نا وہ فائز ہیں. یہاں تک کہ جو بدترین دشمن ہے نبوت کے دعوے کے بعد بھی، ابو جہل سے لے کر ابو لہب تک، وہ بھی کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا اخلاق خراب ہے یا یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا امانت میں خیانت کرتے ہیں یا یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ بھٹکاتے. نہیں، یہ کہیں نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ یہ گواہی دے رہے ہیں. قیصر و کسریٰ کے سامنے بھی یہ کہنے کو مجبور ہے کہ نہیں، اس معاملے میں تو وہ بہت ایک نوبل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت نوبل انسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنون ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ شاعری کرنے لگے، اس طریقے کے جملے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کسی اخلاقی زبوں حالی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کی کوئی کریکٹر اسیسینیشن کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کر رہے ہوں. یہ تو بہت بات کی بات ہے جو آج جو ہے وہ بعض اوقات ملحدین کچھ چیزیں اٹھا کر جو ہیں وہ ایک فیلڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن کا مختلف، کہ وہ بھلے جو ہے ان کی بیگمات سے متعلق ہو یا کسی اور سے متعلق ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ان کے دور کے تمام انسان ہیں، ایک اعتراض آپ کو نہیں ملے گا، آپ ڈھونڈتے چلے جائیے اس چیز کے اندر. تو یہ ہے وہ درجہ یا یہ ہے وہ مقام
جس پر وقت کا رسول فائز ہوتا ہے، تو وہ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یا کوئی بھی نبی ہو۔ صحیح، بہترین عظیم صاحب، آپ کے شعر نے جو ہے وہ رلا دیا، بہت شکریہ اس بات کا۔ ہاں تھوڑی سی سوری، میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔ نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ اس سے پہلے میں بیسکلی اپنی تھوڑی سی بتانا چاہتا کہ مجھے جب میں نے تھوڑے سے انبیاء کے کیریکٹرز کو پڑھا اور ان کو دیکھا تو مجھے جو اسٹرائکنگ ڈفرنس نظر آیا عام انسانوں میں اور انبیاء کرام میں، وہ ان کے صبر کرنے کے جذبہ تھا کہ وہ کس انتہائی حد تک اپنے آپ کو صابر رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بس اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے اور خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ میرے مطلب یہ میری سیلف آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں کمی بھی ہو، نہیں، آپ لیکن بالکل اس میں درست ہیں، اور یہ بھی ان کے اخلاقی وجود کا ایک بڑا وصف ہے، بالکل یعنی بالکل صبر جو ہے وہ اسی اخلاق کا ایک حصہ ہے، چاہے وہ جذبہ صبر ہو، چاہے جذبہ شکر ہو، چاہے جذبہ توکل ہو یا صداقت ہو، یہ سارے جو ہیں وہ دراصل اسی اخلاق کی جڑ سے برآمد ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اندر ودیت شدہ ہے۔